اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. جیسا کہ یہود اور نصارہ کا تذکرہ چل رہا، خاص کر نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی واقعہ کو سنا کر کے اب دونوں کو یعنی اہل کتاب یہود کو بھی اور نصرانیوں کو بھی اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یعنی تم بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نصارہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور یہود بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اللہ کو ایک مان لو. تو جب تمہارا بھی دعویٰ وہی ہے اور ہمارا بھی دعویٰ وہی ہے تو آؤ اسی ایک بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ. اور وہ آنا اس طریقے سے ہے کہ صرف زبانی دعوے پر نہ رہو، اللہ کے ایک ہونے کا صرف زبانی دعویٰ نہ کرو، مانتے بھی ہو اور یقین کرتے ہو کہ جب اللہ ایک ہے تو آؤ پھر ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک به شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہ بنائے. یہ بات جو فرمائی گئی کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہ بنائے، یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ یہود اور نصارہ یہ دونوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ اپنے، آج ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اپنی پیروں اور مرشدوں کو اتنا زیادہ بلند مقام دیا، اتنا آگے بڑھایا ان کو کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو اگر انہوں نے حلال کر دیا تو اس کو حلال سمجھ لیا، اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو انہوں نے حرام کر دیا تو اس کو انہوں نے حرام سمجھ لیا. یعنی اللہ کے کاموں میں دخل اندازی، کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ ہی جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جائز کر دے، اللہ ہی جس چیز کو چاہے وہ حرام کر دے. اللہ کے بعد کوئی دوسرا، چاہے کہ وہ وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے پر اختیار نہیں رکھتا. ایک واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ازواج مطہرات نے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اور دوسری بیویوں سے تھوڑا سا دور کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھی. تو جن
ام المومنین کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے پاس سے اللہ کے نبی شہد کھا کر کے آئے تھے، اور شہد اکثر ان کے پاس کھاتے تھے جا کر کے۔ تو جن لوگوں نے پلان بنایا تھا، جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ ایک پھول ہوتا تھا، اللہ کے نبی کو اس کی بو پسند نہیں تھی، تو جب کہ ایسا نہیں تھا، انہوں نے صرف اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اور ان سے تھوڑا سا دور کرنے، جو انسانی فطرت ہے، اس انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ آج کے بعد مجھ پر شہد حرام ہے، جبکہ شہد کو اللہ نے حلال اور جائز قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آج سے مجھ پر شہد حرام ہے، فوراً اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی اور فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ اے نبی، آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی چیز حرام ہو رہی ہے تو اللہ ہی حرام کر رہا، اللہ کے نبی اس کو اللہ کے حکم سے حرام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی چیز حلال ہو رہی ہے تو اللہ ہی کے حکم سے اللہ کے نبی اس کو حلال کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو یہود اور نصارہ نے یہ طریقہ بنا لیا تھا کہ ان کے علماء جس چیز کو حلال کر دیتے اس کو وہ حلال سمجھتے، اور جس چیز کو حرام کر دیتے اس کو وہ حرام سمجھنے لگتے، چاہے کہ اس میں اللہ کا حکم کچھ بھی ہو۔ تو یہ اللہ کے کام میں جو دخل اندازی ہونے لگی، یہ گویا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ اسی کو یہاں پر فرمایا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب نہ بنائے، یعنی حلال و حرام میں، جائز و ناجائز میں کسی کی دخل اندازی کو قبول نہ کرے۔ اور یہی کام آج اس امت کے افراد بھی کرنے لگ گئے ہیں، آج اس امت کے افراد بھی یہی کام کرنے لگے کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کے اپنا پیر و مرشد اگر کسی بات کا حکم دے دے تو وہ چاہے، جیسے مثال کے طور پر کسی بزرگ نے کسی کو یہ وظیفہ بتایا کہ اس وظیفے کو تم کو عصر کے نماز سے پہلے پڑھنا ہے، اب کسی کام میں مشغولی کی وجہ سے عصر کی نماز میں دیری ہو گئی، تو اب اس کی اس طریقے سے پابندی کرنا کہ چاہے عصر کی نماز قضا ہو جائے مگر اس وظیفے کو پڑھے بغیر عصر نہ پڑھیں گے، اس وظیفے کو پڑھے بغیر عصر نہ پڑھیں گے چاہے کہ عصر قضا ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کام میں دخل اندازی ہو گئی۔ اگر نماز عصر چھوٹ رہی ہے تو آپ کو پہلے عصر کی نماز پڑھنی ہے، پیر کی بات کو بعد میں عمل کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے عصر کو اس کے وقت پر پڑھنا، ہاں اب ایسے وقت پر پڑھیں جب کہ عصر کا ٹائم ہے، نماز سے پڑھ لے، جو وقت ہے اس سے پہلے پڑھ لیا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اتباع ہے، لیکن ایسی اتباع کی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر وہاں پر کسی کی اتباع نہ کی جائے گی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ ماننے کو اس چیز کے لیے تیار نہ ہوں گے کہ یہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھیں اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھیں اور بیچ میں دخل اندازی کرنے والوں کو روک دیں، یہ ایسا مانیں گے نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پلٹ جائیں اس بات سے، نہ مانیں اس کو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہہ دیجئے، یعنی تمام ایمان والے اس بات کو کہہ دیں کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو بھائی بات ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو اتباع کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ ہمارا نام مسلمان جو رکھا گیا، مسلمان نام کا مطلب ہی یہی ہے، پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا، سر تسلیم جھکا دینے والا، جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے وہاں پر چوں چرا نہ کرنے والا، فوراً سر تسلیم خم کر دے اور اللہ کی بات کو مان لے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو بات ماننے والے لوگ ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے سلسلے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جبکہ یہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یعنی یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، نصرانی کہا کرتے کہ ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم کے زمانے میں نہ تورات تھی نہ انجیل، تو ابراہیم کے یہودی یا نصرانی ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں،
یہ تو بعد کی پیداوار ہیں، یہودی بھی بعد کی پیداوار اور نصرانی بھی بعد کی پیداوار. تو تم لوگ اس میں کیوں جھگڑتے ہو کہ ابراہیم نصرانی تھے یا یہودی؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم تو وہی ہو جو کسی بات میں تھوڑا سا علم ہو تو اس میں بھی جھگڑتے ہو. تم تو وہی ہو جو تھوڑے سے علم میں جھگڑتے ہو. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم اس میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی ابراہیم کیا تھے اس کا تمہیں علم ہی نہیں. حقیقت میں ابراہیم پہلے کے ہیں، تم بعد کے ہو، تمہیں علم نہیں کہ ابراہیم کیا تھے، اس میں تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا تھے، تم نہیں جانتے ہو. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. تم جو دعویٰ کر رہے ہو یہودی کی یہودی تھے، نصرانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نصرانی. تو آج اللہ رب العزت صاف اعلان فرما رہا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ سچے مسلمان تھے، سچے خالص مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے. اس لیے کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ یہودی ہیں، نصرانی کا دعویٰ تھا کہ نصرانی تھے، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ جو 360 بت کو پوجنے والے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم کے اصل پیروکار ہیں، ابراہیمی تو اصل ہم ہیں، ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں. تو وہ ابراہیم جو بتوں کو توڑنے والا تھا وہ اس کی پیروکار 360 بت کے پجاری، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف سب کو اعلان فرما دیا، دیکھو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ سچے اور پکے مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے، اور مشرک بھی نہیں تھے کہ مشرکوں کا جو دعویٰ ہے کہ ہم میں سے ہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، ابراہیم کے زیادہ قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا ہے. ابراہیم کے زیادہ قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا. وہذا النبی، اور یہ نبی جن پر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، جن پر یہ اللہ کی وحی جو نازل ہو رہی ہے، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آئے، یعنی اس نبی پر جو ایمان لے آئے وہ، اور جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی ہے وہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا اصل دوست اللہ ہی ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور ان اہل کتاب کا ایک گروہ اگر یہ گمان کرتا، یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، تو وہ آپ کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں، بذات خود وہ گمراہ ہو رہے ہیں. وہ جو دھوکہ دڑی کی کوشش کر رہے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں، خود گمراہ ہو رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ حقیقت میں سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو. بھلا کوئی اللہ کے نبی کو گمراہ کر لے گا جس کی رہنمائی اللہ خود کر رہا ہو؟ اگر ان کو گمراہ کرنے کی کوئی کوشش کر رہا تو وہ یہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ خود گمراہ ہو رہا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب تم اس بات کا کیوں انکار کر رہے ہو، تم اللہ کی ان آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو جبکہ تم اس کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہو. یعنی کہ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات سے تم خوب اچھی طریقے سے آگاہ ہو. تورات میں بھی ہم نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے، انجیل میں بھی بتا دیا ہے کہ یہ آخری نبی کی علامات ہیں، وہ اس طریقے سے ہوں گے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ آ چکے ہیں، انہوں نے اپنی دعوت شروع کر دی ہے، اور تم پہچان بھی رہے ہو. جیسے کہ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طریقے سے پہچانتے ہیں، اور تم سب کچھ جان کر کے پھر کیوں کفر کر رہے ہو. تو یہ یہود اور نصارہ کا جو جھگڑا تھا ایمان والوں کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا فیصلہ بھی فرمایا کہ دیکھو تمہارا جھگڑا فضول ہے. ابراہیم اصل میں مسلمان تھے، سچے اور پکے، اور یہ امت خاص طور سے ایسی ہے جس کے زیادہ تر فطری اعمال جو ہیں وہ دین حنیف، دین ابراہیمی پر اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. جیسے کہ قربانی ہے، ناخن کاٹنا، داڑھی رکھنا اور ختنہ کرنا، یہ ساری چیزیں، اور خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رکھا ہے، اور یہی امت زیادہ حضرت ابراہیم سے قریب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.